السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مصیبت سے چھٹکارا۔ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل، بہت سے مصائب جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کوئی کاروباری مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقدمات کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی گھریلو مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ بہت سے لوگ کو اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے اور بہت سارے لوگ پریشان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مزید پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے انجانی نہ سوچی سمجھی مصیبت پڑ جانا۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں خوش خرم بیٹھے ہیں، اچانک مصیبت آ گئی، نئی مصیبت پڑ گئی۔ چلو، یہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ جادو جنات کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کسی حاسد کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کو مصائب آنے شروع ہو جائیں، پے در پہ مصائب آنے شروع ہو جائیں، مسائل آنے شروع ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تشخیص کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ اپنی تشخیص کریں، اپنے گھر کی، اپنے کاروباری جگہ کی تشخیص فوراً کریں کہ آیا جادو ہے یا جنات ہے، اور مسنون اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوں، شیخ سے رابطہ رکھیں اور اپنے معاملات اپنے شیخ کو بتاتے رہیں۔ اگر مصیبتیں زیادہ آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ سمجھ لیں، آپ سوچ لیں کہ آپ کے اوپر جادو جنات ہے، اور اگر یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو پھر اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ جس کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور یہ جو عمل ہے اس کی آپ ترتیب بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے مسنون اعمال کی پابندی کرنی ہے، آپ نے نماز فجر باجماعت ادا کرنی ہے، یہ شرط ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اپنے گھر میں تشریف لے آنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے جو گھر ہے اس کی چھت پہ چلے جائیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیمار ہے، نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ تمام امت مسلمہ کو اس کی اجازت ہے، تمام خواتین و حضرات کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ جلد حل فرما دیں گے۔ عمل نوٹ فرما لیں، عمل بہت آسان ہے، تھوڑا لمبا ہے لیکن آسان عمل ہے۔ چونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تو ظاہر مسئلہ ہے، تو آپ پریشان ہوئے، مسئلہ نہ ہوتا تو پریشانی نہ ہوتی، آپ اعمال کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے مرد ہیں تو نماز فجر جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کریں گے، خواتین ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ ٹائم نوٹ فرما لیں کہ طلوع آفتاب، سورج نکلتا کتنے بجے ہے، وہ ٹائم آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ مسجد میں اب تو گھڑیاں ڈیجیٹل لگی ہوئی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے طلوع آفتاب کتنے بجے ہے۔ جیسے ہی طلوع آفتاب کا وقت شروع ہو تو آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، سر سے آپ نے کپڑا ہٹا دینا ہے۔ خواتین چونکہ کمرے میں بیٹھی ہوں گی تو پھر اس لیے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں سر سے کپڑا ہٹا دیں۔ چھت پہ چلی جائیں گی تو بہت بہترین ہے، اگر بے پردگی ہو رہی ہو تو پھر آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر بے پردگی نہ ہو اور آسمان نظر آ رہا ہو۔ خواتین اس طریقے سے عمل کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ صحن ہوگا، ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اور وہ ننگے سر ہوں گے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، مرد حضرات ننگے سر ہوں گے، خواتین پردے میں رہ کر عمل کر سکتی ہیں۔ اگر صحن میں کریں گی تو بہت اچھا ہے، پھر آپ وہ سر ڈھانپ لیں گی، خواتین سر ڈھانپ لیں گی، کپڑا اوڑھ لیں گی۔ اگر سر بھی ننگا کر لیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر بے پردگی نہ ہو، چونکہ بے پردگی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی ہم لوگ ترغیب نہیں دلائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحن میں محفوظ ہیں اور بد نظری نہیں ہو رہی، بے پردگی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ جس طرح چاہیں عمل کر سکتی ہیں۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ یا نقی من کل جور لم یرضہ ولم یخالط فعالہ۔ اس عمل کو اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 13,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد زیادہ ہے،
کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ میسیج نہ کریں کہ جی ہم تعداد کم کرنا چاہتے ہیں، عمل کی ترتیب ہے، اگر آپ نے تعداد کم کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ شامل تو ہم 13,000 میں بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ عمل ہے، عمل کی ترتیب ہے، بزرگوں سے اور اکابرین سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ اس کی ترتیب 13,000 ہے، تو آپ کوشش کریں 13,000 کریں تاکہ آپ کے مسائل جلد حل ہو جائیں، آپ کے مسائل جلد حل ہو جائیں، آپ ان مسائل سے جلد نکل جائیں۔ 13,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں۔ ہمارے اعمال کو آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو مصیبت زدہ ہیں، جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اس عمل کی تصویری شکل آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن ادارہ روحانیات سے مل سکتی ہے اور ہمارے فیس بک پیج سے مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔